Hello, Assalamu alaikum students. My name is Faizan Siddiqui and I am your chemistry teacher. بچوں آج کا جو ہمارا یہ لیکچر چل رہا ہے اس لیکچر میں ہم نے یہاں ڈسکس کرنا ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کی کیمسٹری کو. اس سے پہلے ہم ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, تو اب یہاں پہ ہم نے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کو ڈسکس کرنا ہے. اچھا, اس ڈسکشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا کانسیپٹ جو آپ سب لوگوں کو ہونا چاہیے وہ کانسیپٹ بچوں یہاں پہ ایرومیٹسٹی کا کانسیپٹ ہے, جو آپ کو تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے. دیکھیں, یہ جو ایرومیٹک کی ٹرم ہمارے پاس آئی ہے نا, یہ ٹرم ہمارے پاس آئی ہے ایروما سے. اور ایروما جو کہا جاتا ہے, یہ اگر آپ اس پہ بات کریں کلاسیکل وے میں بات کریں تو یہ فریگرنس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو کنونشنل کانسیپٹ ہے وہ فریگرنس کے اوپر ہے, لیکن یہاں پہ ٹیکنیکلی جو ہمارا ایکسپلینیشن ہے, جو ڈفرینس ہے وہ مختلف ہے تھوڑا سا. تو ہم ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن ان ہائیڈرو کاربن کو کہتے ہیں جن ہائیڈرو کاربن میں ایرومیٹسٹی ہوتی ہے. اچھا, ایرومیٹسٹی ہوتی ہے تو ایرومیٹسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں, کوئی بھی ہائیڈرو کاربن اس وقت ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کہلاتا ہے جب وہ یہ تین کنڈیشنز یہاں پہ پوری کرے. ٹھیک ہے, کون کون سی تین کنڈیشنز پوری کرے؟ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی کمپاؤنڈ جو بھی ہونا چاہیے وہ اس وقت ایرومیٹک ہوگا جب اس کا اسٹرکچر وہاں پہ سائیکلک ہو, یعنی کلوز چین اسٹرکچر ہوگا تو وہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوگا. اگر کوئی کمپاؤنڈ اوپن چین ہے تو وہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. تو اس لیے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کا سائیکلک ہونا ضروری ہے. اچھا, ایرومیٹسٹی کا جو دوسرا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کمپاؤنڈ میں جتنے بھی کاربن کے ایٹمز پریزنٹ ہیں ان تمام کاربن ایٹمز کا وہاں پہ لازمی طور پہ پلینر ہونا چاہیے. پلینر ہونے کا مطلب یاد ہے بچوں کیا ہوتا ہے؟ کبھی پڑھایا تھا ہم نے کہ پلینر کا مطلب کیا ہوتا ہے, کچھ یاد ہے؟ جیسے ایتھین کا اسٹرکچر پلینر ہوتا ہے. پلینر کا مطلب ہوتا ہے کہ لائی آن دا سیم پلین, یعنی جتنے بھی کاربن کے ایٹمز ہیں ان سب کا ایک ہی پلین پہ لائی کرنا ضروری ہے. اگر کاربن ایٹم ایک پلین پہ لائی نہیں کریں گے تو وہ ایرومیٹسٹی کے کرائٹیریا کو فلفل نہیں کریں گے. اور تیسرا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ اس وقت ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جب وہ ایک رول فالو کرتا ہے. اگر ریگولر لیکچر میں آپ نے اس رول کا نام سنا ہو بچوں, نام سنا آپ نے, ہکل رول. کوئی بھی کمپاؤنڈ اس وقت ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جب وہ اس ہکل رول کو اوبے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہکل رول کیا ہوتا ہے ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں, اس کا کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں. ہکل رول یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کمپاؤنڈ ہے اور اس کمپاؤنڈ میں پائی بانڈ پریزنٹ ہے اور اس کے پائی بانڈ میں جو الیکٹران پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان الیکٹرانز کو ہم پائی الیکٹرانز کا نام دیتے ہیں. تو ہکل رول کہتا ہے کہ اگر کسی کمپاؤنڈ میں نمبر آف پائی الیکٹرانز اس فارمولے سے ویریفائی ہو جائے. کون سا فارمولا؟ 4n+2. یہ فارمولا آپ کے پاس ہے. تو اگر کسی کمپاؤنڈ میں پائی الیکٹران کی تعداد 4n+2 کے برابر ہوتی ہے تو وہ کمپاؤنڈ ہکل رول کو اوبے کرتا ہے اور وہ کمپاؤنڈ ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے نا, 4n+2. اچھا, اس 4n+2 کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو میتھمیٹیکل ایسپیکٹ سے سمجھ لیں. اگر میں یہاں پہ n کی ڈفرنٹ ویلیوز پٹ کرتا ہوں بچوں, جیسے فار ایگزامپل اگر میں اس فارمولے میں n کی ویلیو سپوز کریں کہ 1 پٹ کرتا ہوں, جب n کی ویلیو 1 پٹ کروں گا تو یہاں پہ جو پائی الیکٹرانز ہوں گے وہ پائی الیکٹرانز کتنے آئیں گے؟ n 1 رکھا, 1 ملٹیپلائی بائی 4 4 + 2 6. تو پائی الیکٹران جو آئیں گے وہ یہاں پہ 6 آئیں گے, جس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ اس وقت ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہلاتا ہے جب اس میں پائی الیکٹرانز کی تعداد 6 ہو. اچھا, اسی طرح اگر میں n کی ویلیو یہاں پہ 2 رکھتا ہوں, جب n کی ویلیو 2 رکھوں گا اور پائی الیکٹران یہاں پہ نکالوں گا تو اس میں جو پائی الیکٹران کی تعداد آئے گی وہ کتنی آئے گی؟ 2 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 8 ہو جائے گا, 8 میں 2 ایڈ کریں تو یہ 10 ہو جائے گا. اس کا مطلب کوئی بھی کمپاؤنڈ اس وقت ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوگا جب اس میں الیکٹرانز کی تعداد 10 ہو. اسی طرح نیکسٹ نمبر کیا آئے گا؟ اگر اس فارمولے میں آپ n کی ویلیو 3 پٹ کر دیں تو نیکسٹ نمبر آئے گا, نیکسٹ نمبر آپ کے پاس آ جائے گا 14, پھر 18. تو مطلب یہاں پہ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی کمپاؤنڈ میں جو پائی الیکٹرانز کی تعداد ہیں ان کی وہ ہیں یہاں پہ 6 یا وہ ہے 10 یا ہے 14 یا ہے 18 یا 22 ہیں,
تو وہ ہکل رول کو اوبے کرے گا اور وہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی کیٹیگری میں آئے گا، یعنی وہ ایرومیٹیسٹی رکھتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا. اس کو ہم یہاں پہ ذرا ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے اگر ہم یہاں پہ سب سے پہلے بینزین کی ایگزامپل سے ایک نظر اس کو چیک کریں کس طرح سے. آپ کے پاس بینزین کا یہ ہیگزاگونل رنگ ہے اور اس ہیگزاگونل رنگ میں اگر آپ پائی بانڈز چیک کریں تو اس کے جو پائی بانڈز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے پاس آتے ہیں. اگر آپ بینزین کو ایرومیٹیسٹی کے اس کرائٹیریا کے حساب سے چیک کریں تو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو بینزین کا اسٹرکچر ہے وہ ایرومیٹیسٹی کا پہلا کرائٹیریا کہ اسٹرکچر کا سائکلک ہونا چاہیے. تو بینزین کا جو اسٹرکچر ہے وہ سائکلک ہے، کلوز چین اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا کرائٹیریا فلفل ہو رہا ہے. دوسرا کرائٹیریا کاربن ایٹمز کا پلینر ہونا چاہیے. یہ بات دھیان میں رکھیں کہ بینزین میں جتنے بھی کاربن ایٹمز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کاربن ایٹمز sp2 ہائبرڈ ہوتے ہیں. تو جب کاربن ایٹم sp2 ہائبرڈ ہوں گے تو وہاں پہ لازمی طور پہ جو اسٹرکچر ہوگا وہ پلینر اسٹرکچر ہوتا ہے. تو اس لیے بینزین کے سارے کاربن ایٹم جو ہوتے ہیں وہ پلینر ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ بات دھیان میں رکھیں. اور تیسری بات یہ کہ ہکل رول اوبے کرے. اچھا، ہکل رول کی لاجک کیا ہے؟ بینزین میں دیکھیں پائی بانڈز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. کتنے پائی بانڈز ہیں؟ 3. اچھا، ایک پائی بانڈ بنانے میں 2 الیکٹران پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس جگہ پہ پائی بانڈ بنا ہوا ہے تو 2 الیکٹران پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. ایک الیکٹران اس کا ہوگا، ایک الیکٹران اس کا ہوگا. اسی طرح یہاں پہ بھی 2 الیکٹران پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. اسی طرح یہاں پر بھی 2 الیکٹرانس پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. تو ٹوٹل جو پائی بانڈز ہیں وہ یہاں پہ 3 ہیں. تو اس لیے اگر آپ ٹوٹل نمبر آف پائی الیکٹرانس نکالیں گے تو پائی الیکٹرانس کی تعداد یہاں پر آئے گی 6. اب یہ جو نمبر ہے یہ ایک ایسا نمبر ہے کہ جو ہکل رول کو اوبے کرتا ہے. یہ والا نمبر ویریفائی ہو رہا ہے تو اس لیے کمپاؤنڈ ایرومیٹیسٹی کے کرائٹیریا کو پورا کر رہا ہے. اور یہ جو بینزین رنگ ہے آپ اس کو ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی کیٹیگری میں کیٹیگرائز کریں گے کیونکہ وہ ان تینوں کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہے اس وجہ سے. انڈرسٹوڈ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے چلتے ہیں. بینزین سے ہی میچنگ کا ایک کمپاؤنڈ آپ کے پاس یہاں پر آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں اس کو ذرا یہاں پہ مینشن کروں بچوں. یہ آپ کے پاس ایک ہیگزاگونل رنگ ہے، اس کے ساتھ میں نے ایک اور ہیگزاگونل رنگ یہاں پہ بنا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس میں پائی بانڈز اگر میں شو کر دوں تو ایک پائی بانڈ اس طرف آئے گا. اسی طرح دوسرا جو پائی بانڈ ہے وہ اس طرف آئے گا اور تیسرا پائی بانڈ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ؟ اس لیے پھر یہ ہو جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا. اب میں سے کسی کو یاد ہے کہ یہ اسٹرکچر کس چیز کا اسٹرکچر ہے؟ جب 2 بینزین رنگز آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں تو اس کو یہاں پہ نام دیا جاتا ہے نیپتھلین کا. تو یہ جو اسٹرکچر بچوں آپ کے پاس بنا ہوا نا، یہ اسٹرکچر یہاں پہ نیپتھلین کا اسٹرکچر ہے. یہ بات دھیان میں رکھیں. اچھا، نیپتھلین کو اگر ہم ایرومیٹیسٹی کے لحاظ سے چیک کریں کہ کیا یہ ایرومیٹیسٹی کے کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر اس لحاظ سے چیک کریں تو سب سے پہلی بات اس کا اسٹرکچر سائکلک ہونا چاہیے. تو بھائی 2 کلوز چین اسٹرکچرز ہیں جو مل کے یہاں پہ نیپتھلین بنا رہے ہیں تو اس لیے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی سائکلک ہے. دوسرا، سارے کاربن ایٹم پلینر ہونے چاہیے کیونکہ بینزین کے کمبینیشن سے یہ نیپتھلین بنا ہے تو اس لیے اس میں جتنے بھی کاربن ایٹمز ہوں گے وہ لازمی طور پہ پلینر ہوں گے. ہکل رول اوبے ہونا چاہیے. ہکل رول کی کہانی کیا ہے؟ نیپتھلین میں اگر پائی بانڈ چیک کریں تو 1 2 3 4 5 ٹوٹل 5 پائی بانڈز ہیں. یہاں پر بانڈ 5 ہیں تو الیکٹرانز ہوں گے ان کی جو تعداد ہوگی وہ یہاں پر 10 ہوگی. ٹھیک ہے نا بچوں؟ پائی الیکٹران 10 ہے. اب پائی الیکٹران 10 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ ہکل رول کو بھی اوبے کر رہا ہے. تو اگر کوئی کمپاؤنڈ سائکلک ہو، پلینر اسٹرکچر کاربن ہو اس کا اور ہکل رول اوبے کرتا ہے تو وہ کمپاؤنڈ ایرومیٹیسٹی کے کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے اور وہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کئی کیٹیگری میں آتا ہے. اس بات کو دھیان میں رکھے گا تو اس لیے یہ اس کرائٹیریا کو فلفل کرے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو ذرا اس چیز کو دھیان رکھے گا. اس سے ریلیٹڈ کچھ MCQs ہیں وہ میں الگ سے آپ کو شیئر کروں گا تو اس کو دیکھ لیجیے گا، لیکن یہ بیسک آئیڈیا آپ کو ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے.